السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ دوستو آپ لوگوں سے عرض کروں گا پلیز ویڈیو کو آخر تک پورا سن کر جائیے گا، بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں گی۔ ایک سعودی نے غیر ملکیوں کے خلاف ویڈیو بنائی، اس کے اپنے ہی سعودی اس کے خلاف ہو گئے۔ دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط تسلیم کریں، یعنی جو صحیح بات ہے اس کو لیں، جو غلط ہے وہ تو غلط ہی ہے۔ تو دوستو ایک سعودی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے اس کو اتنی سخت کریہہ بدبو آئی۔ جب وہ نماز پڑھ کے باہر گیا تو وہ کہنے لگا، اس نے ویڈیو بنائی، وہ کہنے لگا کہ مسجد میں نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، میرا نماز میں دھیان ہی نہیں رہا، خشوع و خضوع ہی نہیں رہا۔ ان اجنبیوں کو چاہیے کہ کہیں اور جا کے نماز پڑھیں، ان کے لیے کوئی الگ جگہ ہونی چاہیے جہاں جا کے یہ نماز پڑھیں۔ یعنی اس نے اتنا غصے کا اظہار کیا، اور اس کا انداز یعنی بہت زیادہ سخت تھا، لہجہ بہت زیادہ سخت تھا۔ جب اس نے یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے تو اس کے اپنے ہی سعودیوں نے اس کو پکڑ لیا اور خوب اس کو کمنٹس کیے اور خوب برا بلا کہا اور اس کو باتیں کی۔ وہ کمنٹس بھی آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ دوستو ایک شخص نے کمنٹس کیا کہ اگر آپ کو زیادہ ہی بدبو آ رہی ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کہیں اور چلے جاؤ، وہاں جا کے نماز پڑھ لو، مشقت زیادہ کر لو، دور جا کے نماز پڑھ لو جہاں اجنبی نہ ہو۔ تم اکیلے شخص ہو، وہ پورا گروپ ہے، وہ اجنبیوں کا پورا گروپ ہے، ان کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ لہذا تم کہیں اور جا کے نماز پڑھ لو۔ ایک اور سعودی نے کہا کہ تم اتنے ہی نفیس ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے گھر جا کے نماز پڑھ لو یا ماسک وغیرہ لگا لو، یعنی تمہیں ایسی باتیں ان کے خلاف نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور شخص نے کہا کہ تم سے زیادہ نفرت کرنے والا میں نے نہیں دیکھا، یعنی ایسی نفرت نہیں کرنی چاہیے، تمہیں ایسا کام نہیں کرنے چاہیے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ نماز پڑھنے والوں کے متعلق ایسی باتیں کر رہے ہو۔ یہ سعودی اپنے ہی سعودی کو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب سعودی نے اجنبیوں کے خلاف باتیں کی، اجنبیوں کے خلاف اس طرح کی باتیں کی جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ دوستو سعودی عرب کے اندر صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب مال اور حسن آتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی گاڑیاں، محل، پیسہ، ساری چیزیں دے رکھی ہیں، صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں خادم ہیں، نوکرانیاں ہیں، اور دوستو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ تو اب اس شخص نے جب نفرت کا اظہار کیا تو لوگوں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایک اور سعودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سوچو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کی نماز قابل قبول ہو۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، یا ان اجنبیوں کی نماز، ان پردیسیوں کی نماز اللہ کے ہاں تم سے زیادہ قابل قبول ہو؟ دوستو لوگوں نے ایسے کمنٹس کیے اس شخص کو، لوگوں نے خوب اس کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس کو خوب یعنی سنائی۔ اور شخص نے کہا کہ اس کا مدعا یعنی اس کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو لہجہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوستو یہ آپ لوگ سن بھی سکتے ہیں۔ المفروض عمال المقاولات يحطون لهم مصليات في مكان الشغل عندهم ولا يطبون علينا في المساجد. يا ناس صرنا نكره نصلي الظهر في المساجد، يا اخي شيء ينرفز بسبب ريحه العماله اللي تيجي من عمال العماير، يا اخي شيء منرفز. ناظروا معي. دوستو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، وہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی، نماز میں میرا دھیان نہیں رہا۔ اب اس نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا۔ دوستو نرمی بھی بڑی چیز ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم وہ ساری خیروں سے محروم۔ ہم بھی اگر کوئی ایسا معاملہ دیکھیں تو نرمی سے بات کریں، نرمی سے سمجھائیں۔ مسجد نبوی کے اندر آتا ہے، ایک شخص آیا، اس نے پیشاب کر دیا، صحابہ اس کو ڈانٹنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو پیار سے سمجھاؤ، جہاں پیشاب کیا تھا اس جگہ کو دھو دو، صاف کر دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھیں۔ دوستو آپ لوگ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا، کیا اس سعودی نے صحیح کیا؟ اس کو کیسا لہجہ اختیار کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ یہ جو ورکر ہوتے ہیں دوستو، پردیسی لوگ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، جب شام کو کام پہ آتے ہیں کھانا بنانے لگ جاتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں۔ صبح گاڑی دروازے کے باہر کھڑی ہوتی ہے، یہ دوبارہ کام پہ چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم سستی کو چھوڑ دیں، سستی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ہم رات کو جب آئیں اپنی جرابوں کو دھو لیں، اپنی نیچے والی بنیان کو دھو لیں، رات کو ایک مرتبہ غسل کر لیں۔ شرکا عام طور پر 2-3 وردیاں دیتا ہے، اپنی وردیوں کو بھی صاف رکھیں۔ اگر انسان غسل کر لیتا ہے، اندر کے بال صاف کر لیتا ہے، زیر ناف بال صاف کر لیتا ہے، صفائی کر لیتا ہے، ظاہر کی جو وردی ہے
وہ صاف نہیں ہوگی تو پھر بھی دوسرے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ دوستو ہم ظاہر اور باطن دونوں کو صاف رکھیں۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے رمضان یہاں گزارا، طواف کے دوران اس نے تو ان لوگوں کا نام بھی بتایا، ان ملک والوں کا میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، کہا کہ طواف کے دوران اتنی بدبو آ رہی تھی مجھے طواف کرنا مشکل ہو گیا۔ دوستو یہ واقعی بات صحیح ہے، جو لوگ یہاں 40 دن کے لیے 30 دن کے لیے عمرہ پہ آتے ہیں، حج پہ آتے ہیں، دوستو بعض لوگ مستقل طواف کرتے ہیں، یہاں چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے بدبو آنے لگتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا، دیکھیں جب آپ لوگ ایک طواف ختم کر لیں اپنے ہوٹل پہ جائیں تو اچھی طریقے سے غسل کریں، غسل کرنے کے بعد دوستو خوشبو لگائیں۔ اس طریقے سے جو لوگ بند بوٹ پہنتے ہیں اور مستقل جرابیں پہنتے ہیں، اگر وہ جرابوں کو 2 3 4 دن دھوئیں گے نہیں تو اس کے اندر سے اتنی گندی سمیل آتی ہے انسان سے برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا ہم ان جرابوں کو بھی دھوئیں، اپنے نیچے والی بنیان کو بھی دھوئیں۔ دوستو ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، ہمارا ایک ساتھی رات کو اپنے نیچے والی بنیان کو پانی سے نکالتا، صابن تو مشکل سے ملتا تھا، غربت کا زمانہ تھا، وہ 2 3 دفعہ نچوڑتا اور تار پہ ڈال دیتا۔ تو لہذا جو نیچے والی بنیان ہے، پاؤں کی جو جرابیں ہیں بند بوٹ کے اندر پہنتے ہیں، ان کو بھی روزانہ دھو لیا کریں، خوشبو وغیرہ استعمال کر لیا کریں۔ دوستو ہم صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب تم جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ تو غسل ضرور کیا کرو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے بتا دیا۔ تو دوستو ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔